کلپ نمبر 1456۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ احقاف کی آیت نمبر 10 سے 12 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قل ارأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ ترجمہ، تم فرماؤ بھلا دیکھو اگر وہ قرآن اللہ کے پاس سے ہو اور تم اس کا انکار کرو اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس پر گواہی دے چکا ہے تو وہ ایمان لایا اور تم نے تکبر کیا، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل ارأیتم، تم فرماؤ بھلا دیکھو، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اے کافروں، میری طرف جس قرآن کی وحی کی جاتی ہے اگر وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو اور تمہارا حال یہ ہو کہ تم اس کا انکار کر رہے ہو جبکہ بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس پر گواہی دے چکا ہو کہ وہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، پھر وہ گواہ تو ایمان لے آیا اور تم نے ایمان لانے سے تکبر کیا، تو مجھے بتاؤ کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا ایسی صورت میں تم ظالم نہیں ہو؟ یقیناً اس صورت میں تم نے ایمان نہ لا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا اور بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ بنی اسرائیل کے گواہ سے مراد کون ہے؟ جمہور مفسرین کے نزدیک اس آیت میں بنی اسرائیل کے گواہ سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ آیت مدنی ہے کیونکہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں ایمان لائے۔ آپ کے ایمان لانے سے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے ہیں تو وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، میں آپ سے 3 ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کروں گا جن کو نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 1، قیامت کی پہلی علامت کیا ہے؟ نمبر 2، اہل جنت کا پہلا کھانا کون سا ہوگا؟ نمبر 3، بچہ اپنے باپ یا ماں کے کیسے مشابہ ہوتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی پہلی نشانی ایک آگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے مغرب تک جمع کرے گی، اور اہل جنت کا پہلا کھانا مچھلی کی کلیجی کا ٹکڑا ہوگا، اور جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جائے تو وہ بچے کی شبیہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جائے تو وہ بچے کی شبیہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے یہ سن کر کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بے شک یہودی بہت بہتان تراش قوم ہے، اگر ان کو میرے اسلام کا آپ کے ان سے پوچھنے سے پہلے علم ہو گیا تو وہ مجھ پر بہتان لگائیں گے۔ پھر یہودی آئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے سوال کیا، تم میں عبداللہ کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ ہم میں سب سے بہتر ہیں، ان کے والد بھی ہم میں سب سے بہتر تھے، وہ ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں۔ ارشاد فرمایا، اگر عبداللہ بن سلام مسلمان ہو جائیں تو تم کیا کہو گے؟ تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو اس سے اپنی پناہ میں رکھے۔ پھر حضرت عبداللہ بن سلام باہر نکلے اور کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو یہودیوں نے کہا وہ ہم میں سب سے برے ہیں، سب سے برے شخص کے بیٹے ہیں، اور ان کی برائیاں بیان کی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے اسی چیز کا خدشہ تھا۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم۔ ترجمہ، اور کافروں نے مسلمانوں کے متعلق کہا، اگر اس اسلام میں کچھ بھلائی ہو تو یہ مسلمان اس کی طرف ہم سے سبقت نہ لے جاتے، اور جب ان کہنے والوں کو اس قرآن سے ہدایت نہ ملی تو اب کہیں گے کہ یہ ایک پرانا گھڑا ہوا جھوٹ ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کہا،
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں غریب لوگ سر فہرست تھے، جیسے حضرت عمار، حضرت سہیب اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ۔ کفار مکہ نے ان کے بارے میں کہا کہ اگر اس قرآن اور دین میں کچھ بھلائی ہوتی جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں تو یہ غریب مسلمان ہم سے پہلے اسلام قبول نہ کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب یہ بات کہنے والوں کو اس قرآن سے اس طرح ہدایت نہ ملی جس طرح ایمان والوں کو ملی ہے تو یہ صرف اسی بات پر اکتفا نہیں کریں گے بلکہ اناد کی وجہ سے قرآن مجید کے بارے میں اب کہیں گے کہ یہ قرآن ایک پرانا گھڑا ہوا جھوٹ ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَٰذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ: اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب پیشوا اور رحمت تھی، اور یہ قرآن عربی زبان میں ہوتے ہوئے تصدیق کرنے والی ایک کتاب ہے تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیکوں کے لیے بشارت ہو۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب پیشوا اور رحمت تھی۔ اس سے پہلی آیت میں کفار کا ایک اعتراض ذکر ہوا کہ اگر اس قرآن میں کوئی بھلائی ہوتی تو ہم غریب لوگوں سے پہلے ایمان لے آتے۔ یہاں اس اعتراض کا رد کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار کی یہ بات کس طرح درست ہو سکتی ہے، حالانکہ قرآن مجید سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کا نازل ہونا اور اس کتاب کا اللہ تعالیٰ کے دین کی پیروی کرنے والوں کا پیشوا ہونا اور اس پر ایمان لانے والوں اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے والوں کے لیے رحمت ہونا انہیں خود تسلیم ہے۔ اور یہ قرآن جس کے بارے میں کفار مکہ ایسی بیہودہ گفتگو کرتے ہیں، اس کی شان تو یہ ہے کہ یہ عربی زبان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اور تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ایک کتاب ہے جو اس لیے نازل ہوئی تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیکوں کے لیے بشارت کا